احادیث کی کتابوں کے اندر 20 مقامات پہ موجود ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ غصے کی حالت میں کہہ دیے، یا اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے اور سنت کے دفاع میں اور اپنے موقف کو درست سمجھتے ہوئے اور اگلے کے موقف کو درست نہ سمجھتے ہوئے کسی موقع پر سختی کی اور شدت سے سخت الفاظ دوسرے کے مقابلے میں کہہ دیے، تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اسی شدت اور غصے پر محمول کیا جائے گا۔ ورنہ اسی صحیح مسلم کے اندر، مرزا کہتا ہے کھولو صحیح مسلم ہی کے اندر ایک روایت موجود ہے، 4577 4577 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس آئے، تو حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تو تصور بھی نہیں اس طرف جا سکتا، لیکن وہ چاچے اور بھتیجے کا معاملہ تھا۔ حدیث اور روایت کی حد تک، روایت کے اندر جو لفظ ہیں میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، روایت کے اندر لفظ ہے کہ حضرت عباس نے کہا، اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر الخائن العاصم۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اب ان الفاظ کا کوئی ترجمہ کرے، اور کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ کوئی ناسبی، کوئی خارجی اٹھ کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے اور کہے کہ دیکھیں حضرت عباس نے یہ کہہ دیا، تو کیا یہ چیز ہمیں گوارا ہوگی؟ کیا کسی ناسبی خارجی کو اس طرح کا موقف اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں 3348 نمبر لے کے آئے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے آئے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جمل میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب مولا علی کے پاس آئے تو ربعی بن حراش اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس طلحہ کا بیٹا آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، آپ نے بھی اس کو مرحبا کہا۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا اور میرا مال غصب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جہاں تک تیرے مال کا تعلق ہے تو وہ بیت المال میں بالکل الگ رکھا ہوا ہے، صبح جا کر وہاں سے اپنا مال لے لینا، اور جہاں تک آپ کے والد کے قتل کا تعلق ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ تیرا باپ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے کھینچ دیا جو ان کے سینوں میں غل تھا، اخواناً علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بائی بائی ہیں تختوں پر روبرو۔ تو اس آیت سے استدلال کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جواب دیا، لیکن حضرت طلحہ کے بیٹے نے مولا علی کو آ کے کیا کہا کہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے اور آپ نے میرے مال کو ناحق جو ہے نا وہ غصب کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ ان کا بیان تھا، ان کا موقف تھا طلحہ کے بیٹے کا، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو لیا ضرور، لیکن وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا بیت المال میں، اور کہا کہ وہ مال میں نے تمہارا الگ رکھا ہے، وہ جا کے اپنا مال وہاں سے وصول کر لینا۔ تو ایک مد مقابل کا قول دوسرے مد مقابل کے، دوسرے خصم کے مقابلے میں قضا کو لازم اور واجب نہیں کرتا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے احادیث کی کتابوں سے پیش کی۔ اب صحیح مسلم کی 4776 نمبر جو روایت مرزا جیلمی نے بیان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیا ہے، اس کی ان الفاظ کی شرح